ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد أعني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني ونور عيني وروحي التي بين جنبي صلوات. نعرہ تکبیر. آواز شاد رہے. ماشاء اللہ کثیر تعداد میں حضرات تشریف فرما ہیں. میرا ساتھ دیجیے. نعرہ تکبیر. رب کریم آپ کی مشکلات آسان فرمائے. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز. دوستان محترم، بزرگان ملت اور خصوصیت کے ساتھ نوجوانان ملت و بالاخص طلاب مدرسہ حاضہ، میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آج 3 جمادی الثانیہ کے حوالے سے شہزادی کونین کے تذکرے کا مجھے شرف حاصل ہوا. بلا شبہ یہ 3 جمادی الثانی عاشورہ محرم الحرام سے کم نہیں ہے. بڑی غم کی تاریخ ہے، دکھ کی تاریخ ہے. شاید اسی لیے جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ابن عباس متی قتل الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو کب قتل کیا گیا؟ ہمارا بچہ جانتا ہے 10 محرم الحرام. تو ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ یوم السقیفہ. حسین کو شہید کیا گیا سقیفہ والے دن، کیونکہ کربلا کی بنیاد اسی دن سے ہی بنی تھی. لہذا عزاداران سیدہ، میں آپ سب علماء کرام، مراجع اعظام اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اس محرومہ، اس معظمہ بی بی کی شہادت کے موقع پر ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. میرے دوستو، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان معصوم ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے
اور ان معصوم ہستیوں کی زندگی سے سبق حاصل کیا جائے۔ میں بلا مبالغہ یہ جملہ عرض کروں، ان کے فضائل صرف ہماری واہ واہ کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے مصائب صرف ہمارے رونے کے لیے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے درس ہے، نمونہ ہے۔ اور بالخصوص جس بیوی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آج الحمدللہ تیسرا دن ہے مجلس عزا کا، یہ تو وہ معصومہ بیوی ہے کہ آپ کے اور میرے زمانے کے امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان لی فی جدی فاطمہ اسوۃ حسنہ۔ زمانے کے امام یہ فرما رہے ہیں میرے لیے میری جدہ زہرا ایک نمونہ عمل ہے۔ اور بالخصوص ان مجالس کو تو میں خواتین اور مستورات کے حصے کی مجالس سمجھتا ہوں۔ میں تھوڑی سی گفتگو ان کے حصے کی کروں گا، تھوڑی سی گفتگو آپ بزرگان جنہیں نعرہ حیدری لگانے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کل ہی میں نے عرض کیا بولا کرو، بولنے سے جذبہ ایمانی کا اظہار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی تشنہ نہیں جائے گا۔ مشہور و معروف حدیث مبارک پیغمبر خاتم کی الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ عام طور پہ ممبروں سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، چاہے کوئی ذاکر پڑھنے والا ہے، چاہے کوئی خطیب، یا چاہے کوئی مولانا، شاید غفلت ہے، ورنہ مولانا سے بعید ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ مولانا ترجمہ غلط کرے عربی کا۔ اسی لیے تو ہم رو رہے ہیں اسی بات کو کہ خدا را دین ان سے سمجھیے جنہوں نے دین کو دین کے اوریجنل سورسز سے سمجھا ہے۔ آج میں نے حدیث قصہ پڑھنی ہے، ابھی میں ایک دو مثالیں پیش کروں گا۔ عربی کے نارمل عام سے الفاظ آپ ترجمے اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، وہاں ترجمے غلط کیے گئے، وہ صرف اس وجہ سے کہ علماء کی زیر نگرانی یہ کام تقریباً نہیں ہوتے۔ اگر علماء کی زیر نگرانی ہو تو اوریجنل سورسز میں جن علماء نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں وہ آپ کو پھٹکنے نہیں دیں گے۔ اوریجنل سورسز کیا ہیں دین اسلام کو سمجھنے کے؟ عالم دین جو ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہے، ٹوپی والا خطیب، یہ سر والا ذاکر، ہم سارے نوکر ہیں اس دین مبین کے۔ دین کے سمجھنے کے اوریجنل سورسز صرف دو ہیں، قرآن اور حدیث۔ اس لیے پیغمبر بھی یہی فرما گیا میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنے اہل بیت اطرتی جو میرے اجزاء ہیں۔ اور اسی پیرائے میں شاید اس حدیث مبارک کو بھی ارشاد فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن عام طور پہ ممبروں پہ ترجمہ کیا جاتا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جہاں جبلہ صاحب تشریف فرما ہیں ان سے آ کے ذکر کر لیجئے گا، کہیں ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ جگر کیا جائے۔ عربی زبان میں دل کے لیے لفظ قلب استعمال ہوتا ہے، جگر کے لیے لفظ قبر۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، اگر جگر کا ٹکڑا ہی بتانا مقصود ہوتا تو پھر یوں فرماتے الفاطمہ تو بضعۃ من کبد، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو طلاب کی محفل دیکھ کے تو کچھ اور ہی تھوڑا سا طالب علمانہ رنگ اپنانے کی ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ جو مدرسے کی مجالس میں آ رہے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں چاہے نوجوان ہیں، بلا شبہ وہ علم دوست بھی ہیں، علماء دوست بھی ہیں، لہذا علمی باتیں میں انہی کو ہی تو سناؤں گا۔ اور میرے محترم بالخصوص علی کے ماننے والے کو تو جہالت زیب دیتی نہیں، کیا خیال ہے؟ کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر سلام۔ ہم مانے مولا علی کو
جو ممبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ علی سے، یہاں بھی یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہیں۔ کیا خیال ہے؟ علی آج ہمارے درمیان نہیں ہے؟ ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس جملے میں کہ جس میں مولا یہ فرما رہے ہوں علی تمہارے درمیان نہ رہیں۔ لفظ ہے قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھ علی کو کھو بیٹھو۔ فقدان سے ہے یہ لفظ، تفقدونی، تم علی کو کھو بیٹھو، پوچھو علی سے، پوچھو۔ اچھا، یہ مولا علی نے ایک مرتبہ ممبر سے فرمایا، کئی مرتبہ فرمایا؟ یہ طلاب کے لیے میں ایک میسج دے کے جانا چاہتا ہوں، کئی مرتبہ، اور ہر مرتبہ سامنے سے سوال کیسا ہوا؟ مجمع میں بندہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے یا علی آپ کے بڑے علمی دعوے سنے ہیں، بس اتنے بتا دیجئے میرے داڑھی کے بال کتنے ہیں۔ اب مجھے بتائیے وہ علی جو ممبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ فرما رہے ہیں میں علی آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں، اس علی کا کلیجہ خون نہیں ہو گیا ہوگا کہ میں ان بدبختوں کو زمین کی پستیوں سے عرش کی بلندیوں پہ پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ اپنی داڑھی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ مولا نے بھر کے جواب تو دینا تھا، مخاطب کو دیکھا، مخاطب کے ظرف ذہن کو دیکھا اور اسے خطاب کر کے فرمایا اے بندہ خدا میں تو بتا دوں گا اتنے بال ہیں، تو گن بھی سکے گا؟ تو گنے گا کیسے؟ میں تجھے تعداد سے بھی آگے کی ایک بات بتاتا ہوں، تیری داڑھی کے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ اشعث تھا، مولا نے فرمایا تیری داڑھی کے ایک بال کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور یاد رکھ تیری اولاد میری اولاد کی قاتل ہوگی۔ جعدہ کون تھی؟ اسی اشعث کی بیٹی تھی، جعدہ بنت اشعث۔ تو ہم تو ہیں علی والے، مولا ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ جو سلونی اچھا آگے کیا ہے جو بولا انی عالم، تھوڑا سا فضائل کا ایک چھینٹا، انی اعلم بطرق السماء من طرق الارض، میں علی آسمان کے راستوں کو، اعلم افعل التفضیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، میں زیادہ جانتا ہوں کس کو؟ آسمان کے راستوں کو۔ علی والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو میرے ساتھ، اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہیں، مطلب وہاں آتے جاتے ہیں، وہ بات پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ فی الحال اس کا مفہوم مجھے بتائیں نا، میں آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں کی نسبت، اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ ہمت کرے نا ذرا، یہی نہیں بنتا۔ اب مجھے مجبوراً بیان کرنا ہی پڑ رہا ہے کہ علی زمین کے راستوں کو کم جانتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہضم ہو رہا ہے یہ جملہ؟ وہ علی جو ممبر پہ بیٹھ کے یہ فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر علی کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں علی کے علم و یقین میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب ان علی کے بارے میں کس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ علی آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہوں اور زمین کے راستے کم؟ اس کا یہی تو مفہوم نکلتا ہے، زید اعلم من عمر، زید عمر سے زیادہ علم رکھتا ہے، مطلب یہی تو ہے نا کہ عمر کے پاس علم کم ہے، علی آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہیں زمین کے راستوں کی نسبت، مطلب تھوڑا سا ہاں ہوں تو کریے میرے ساتھ، اس کا مطلب یہی بنتا ہے نا کہ زمین کے راستوں کو علی کم جانتے ہیں، مفہوم یہی نکلتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مان جائیں اسے؟ فوقیت کم دیتے ہیں نا زمین کے راستے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، وہ عرض کروں گا میں انشاءاللہ، لیکن آپ کو اپنے ساتھ چلانا چاہتا ہوں، مفہوم یہی نکلتا ہے۔
اور یہی پڑھ دیا جاتا ہے، ہم بھی سن لیتے ہیں، واہ واہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہی تو میں روتا رہتا ہوں کہ عربی کوئی معمولی زبان نہیں ہے۔ ہر بندہ معلم عربی بن کے ممبر پہ نہ آئے، صرف ان سے آپ علم کو حاصل کیجئے جنہوں نے علم کے لیے زندگیاں صرف کی ہیں۔ ایک حدیث کا سمجھنا مشکل ہے بغیر کسی معلم کی رہنمائی کے۔ اب یہی ترجمہ مان جائیں، آسمان کے راستوں کو علی زیادہ جانتے ہیں، زمین کے راستوں کی نسبت مطلب کم جانتے ہیں۔ علی کے زمین کے راستوں کو علی، ترجمہ بظاہر یہی بنتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا معلم عربی لے آئیے، میں اس سے بحث کرنے کو تیار ہوں، افعل تفضیل کا صیغہ ترجمہ یہی بنتا ہے، لیکن اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے کبھی بسوں میں سفر کیا ہے؟ بسوں میں نے بہت سفر کیا ہے، یہ تو مولا کی کرم نوازی سے اب ہم گاڑیوں پہ آئے ہیں، ورنہ ہم بسوں پہ ہی سفر کرتے تھے، سارے ذاکر مولوی سارے۔ تو بسوں میں آپ جب بیٹھتے ہیں نا، اڈے سے 10-15 منٹ بس کا جو سٹاپ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہیں پر یہ پھیری والے، مونگ پھلی والے، نمکو والے، کافیوں والے آ جاتے ہیں نا اوپر۔ وہ آتے ہی کیا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز ہوتی ہے، بس کے اوپر جو پائپ ڈنڈا سا ہوتا ہے نا، یوں کھٹکھٹاتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ متوجہ ہو جائیں، اور پھر کہتے ہیں میرے مسافر بہنوں بھائیوں، میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اپنی اپنی منزل مقصود پر خیریت سے پہنچائے۔ بس 5 منٹ میری بات سن لیجئے۔ اے مسافر بھائیوں، آپ کو پتا ہے وہ کون سا ملک ہے جس میں اخبار کپڑے کے اوپر چھپتا ہے؟ بتاؤ، کان کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا بھی کوئی ملک ہے؟ یہاں تو اخبار والا کاغذ بھی سب سے گھٹیا کاغذ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ملک بھی ہے جس پہ اخبار کپڑے پہ چھپتا ہے؟ اب جتنے مسافر بیٹھے تھے نا، تھوڑے تھوڑے متوجہ ہو گئے۔ اب اس نے دوسری بات کہی، کیا؟ اس نے کہا آپ کو پتا ہے وہ کون سا ملک ہے جہاں جج جب فیصلہ لکھنا چاہتا ہے الٹا لٹک کے لکھتا ہے؟ بتاؤ، کوئی ہے آپ کے علم میں ایسا؟ لیکن اس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا۔ اب سارے لوگ نا یوں سنبھل کے بیٹھ گئے، کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھنے بھی لگے، بھائی یہ باتیں تو بڑی کر رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتا ہے۔ تیسرا اس نے سب سے بڑا حملہ کیا۔ سیٹ پہ ایک بیٹھا ہوا تھا چائلڈ اسپیشلسٹ، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس نے تیسری بات کیا کہی؟ اس نے کہا لوگوں آپ کو پتا ہے بچہ سب سے کم کس مہینے میں روتا ہے؟ سارا مجمع حیران، وہ ڈاکٹر پریشان، میں کتنے سال یہ میڈیکل سائنس پڑھتا رہا، بچوں کا اسپیشلسٹ ہوں میں، مجھے نہیں پتا بچہ سب سے کم کس مہینے میں روتا ہے۔ یہ بندہ پھیری والا بتا رہا ہے بچہ سب سے کم کس مہینے میں روتا ہے۔ اس نے کہا بھائی ادھر آنا، یہ کتنے کا ہے رسالہ؟ اس نے کہا 20 روپے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ لو 20 روپے دو مجھے۔ ڈاکٹر نے پہلے سوال کا جواب پڑھا، چہرے پہ مسکراہٹ رنگ گئی، دوسرے جواب کو پڑھا، تھوڑا سا اور مسکرایا۔ جب تیسرا جواب پڑھا کہ بچہ سب سے کم کس مہینے میں روتا ہے، ڈاکٹر مسکرا پڑا، وہ رسالہ ساتھ والے کو دیا۔ کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا لکھا ہوا ہے بچہ سب سے کم فروری کے مہینے میں روتا ہے۔ یہ میں تفریح طبع کے لیے بات نہیں کر رہا، مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ فروری کے مہینے میں دن ہی کم ہوتے ہیں۔ ارے میرے مولا علی کے علم میں کمی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ علی آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہیں، زمین کے راستے کم جانتے ہیں۔ ارے زمین میں کمی ہے، آسمان کے راستے ہیں زیادہ، زمین کے راستے ہیں کم۔ آسمان کی نسبت زمین کے راستے ہی کم ہیں، علی کے علم میں کمی نہیں ہے میرے دوستو۔ اگر زمین کے بھی راستے زیادہ ہوتے تو علی کو بھی جانتے ہوتے، اس لیے فرمایا میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، سوال، اے میرے بچوں،
اگر کامیاب اسٹوڈنٹ بننا ہے، یہ حدیث مبارک آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گی، ان ھذا العلم علیہ اقفال و مفتاحہ السؤال. یہ علم ایسی چیز ہے جس کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، تالے. ان تالوں کو کھولے کیسے؟ مفتاحہ السؤال، اس کی چابی یہی ہے کہ سوال کرو. شاگرد بے فکر ہو کے ممبر پہ آتا ہے پڑھ کے، جو منہ میں آتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ مطمئن ہے مجھ سے کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. پوچھو، اگر علی والے ہو تو پوچھو. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے مولا ان مخاطبین کو جانتے نہیں تھے؟ سامعین وہ تھے جن کی گنتی میں 1000 سے اوپر کا عدد آج بھی نہیں ہے اوریجنل عربی میں، اور وہ بیٹھ کے زمین پہ فاصلے پوچھ رہے ہیں کہ یا علی بتائیے زمین سے سورج کا کتنا فاصلہ ہے، جن کے پاس 1000 سے اوپر گنتی نہیں ہے. لیکن پھر بھی مولا مسلسل جو بار بار یہ دعویٰ فرماتے رہے، سلونی سلونی سلونی. کیوں؟ مولا اپنے سامعین کو جانتے تھے، ان میں ظرف علمی اتنا نہیں ہے، لیکن مولا یہ بھی جانتے تھے تاریخ کے سینے بسینہ دوش ہوا پہ میرا یہ دعویٰ آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچے گا، اور میں یہ ان تک اپنا دعویٰ پہنچانا چاہتا ہوں. اگر علی والے ہو تو علم حاصل کرنے کا پہلا زینہ ہے سوال. سوال کیا. فاطمہ، تذکرہ بی بی کا بھی ہونا ہے انشاءاللہ. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا کچھ مثالیں. اب یہ حدیث کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، عربی کی ٹرانسلیشن ہر بندے کا کام نہیں ہے. یہی حدیث کے ساتھ، چلو بی بی کا یہی تذکرہ ہو جائے، یہی حدیث کے ساتھ. اس میں آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر خاتم بیٹی کی گھر تشریف لاتے ہیں. انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹا میں اپنے بدن میں ذرا سی کمزوری محسوس کر رہا ہوں. ایتینی بالکساء الیمان، مجھے یمنی چادر لا دیجیے. کہیں سے میں بولوں تو مجھے ساتھ لقمہ دیتے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایتینی بالکساء الیمان، مجھے یمنی چادر لا دیجیے. اچھا، آپ جب مریض ہوتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر ہاسپٹل نہیں، طبیب تو ہوتے ہی تھے نا. یا رسول اللہ، اگر آپ کی طبیعت میں تھوڑی نقاہت ہے یا کوئی تھوڑی سی بیماری محسوس کر رہے ہیں تو کسی طبیب کے پاس جاتے. پیغمبر خاتم نے اپنے عمل سے زہرا کے گھر آ کر زہرا کی چادر اوڑھ کر بتا دیا، میں نبی الانبیاء ہو کر بھی جب مجھے بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو میں زہرا کے پاس آتا ہوں. یمنی چادر لا دے بیٹا، اوڑھ کے ایک کونے میں بیٹھ کے. اتنے میں مولا امام حسن علیہ السلام آئے. بچوں یہ یاد رکھنا یہاں سے مولا حسن کی سیرت کیا ہے. السلام علیکم یا امہ، اے والدہ گرامی آپ پر میرا سلام ہو. ماں نے کیسے جواب دیا یہ میری مائیں بہنیں سنیں. وعلیک السلام یا قرۃ عینی و یا ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے آپ پر بھی میرا سلام ہو، اے میرے دل کے میوہ بیٹے. بتاؤ، جو مائیں اپنے بچوں سے اس انداز میں بولے گی وہ بچہ کبھی بد اخلاق ہو سکتا ہے؟ ہم خود ہی اب زیب ممبر کی شایان شان نہیں ہے جملے، ایسے ایسے جملے مائیں خطاب کرتی ہیں اپنے بچوں سے، پھر کل کو کہتی ہیں ہمارا بچہ بڑا بد اخلاق ہو گیا ہے. بچہ نہیں ہوا، آپ نے ہی اسے بد اخلاق بنایا. سیرت سے، معصومین کی سیرت سے ہمیں درس لینا چاہیے. بی بی نے کیسے جواب دیا؟ اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک بیٹے، اے میرے دل کے میوہ بیٹے آپ پر بھی سلام ہو. تو میرے مولا نے کیا پوچھا؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی.
ایک بڑی اچھی پیاری سی خوشبو سونگھ رہا ہوں، مجھے محسوس یہی ہوتا ہے میرے نانا کی خوشبو ہے۔ بی بی نے اشارہ کیا، او وہاں چادر کے نیچے آپ کے نانا آرام فرما ہے، وہاں بھی آ کے السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا جان میرا آپ پر سلام ہو۔ نانا نے بھی جواب دیا اجازت لے کر، اتاذن لی ان ادخل تحت الکساء، نانا جان اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں۔ یہ بچوں کا کردار بتا رہا ہے، بچہ کوئی بھی کام بڑوں کی اجازت کے بغیر نہ کرے، تبھی تو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے بچے تو ماشاءاللہ بہت تیز ہو گئے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، بڑوں کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ مولا حسن آئے وہ بھی چادر میں، اب میں مختصر کر رہا ہوں، مولا حسین آئے وہ بھی اجازت لے کے سلام کر کے چادر کے نیچے۔ آخر میں مولا علی ابن ابی طالب آئے، انہوں نے بھی اجازت لی اور سیدھے چادر میں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے یہاں جملہ ملتا ہے حدیث کے ساتھ، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، بی بی فرماتی ہیں جب ہم، اب جس کتاب میں دیکھیں گے ترجمہ یہی لکھا ہوگا، جب ہم سارے چادر کے نیچے جمع ہو گئے۔ کس ڈکشنری میں لکھا ہے یہ ترجمہ؟ اکتملنا کا ترجمہ جمع ہونا۔ جمع ہونے کے لیے عربی کا لفظ یا اجتمعنا استعمال ہوتا ہے یا اشتملنا، نہ یہاں لفظ اشتملنا ہے نہ لفظ اجتمعنا ہے، بلکہ یہاں لفظ ہے اکتملنا۔ اکتملنا مشتق ہے، لیا گیا ہے کلمہ کمال سے۔ کمال کا معنی کبھی بھی جمع ہونا نہیں ہوتا، اکٹھا ہونا۔ میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے دوستو، میں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، قبلہ صاحب نے مجھے ریسیو کیا، وہاں بٹھا دیا۔ فرض کریں لوگ نہیں تھے، انہوں نے مجھے کہا قبلہ 2 منٹ بیٹھیے، ابھی لوگ جمع نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد لوگ اکٹھے ہو گئے، آ گئے، انہوں نے مجھے کہا چلے جی مجلس کے لیے، لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا میں یہاں آیا، میں نے دیکھا یہ ممبر اکھڑا پڑا ہے، اس کی چولے کسی طرف، کوئی پھٹا ادھر پڑا ہے، کوئی پایا ادھر ہے، ممبر بکھرا پڑا ہے نا۔ اب میں نے کہا میں کس پہ بیٹھ کے پڑھوں گا؟ مولانا ٹینشن نہ لیں، ابھی جناب آری بسولہ لے کے، کیل ہتھوڑی لے کے مستری آئے گا، ابھی پٹڑے میں پٹڑا رکھ کے اسے جوڑ دے گا۔ اچھا مستری نے کام شروع کر دیا، 5 منٹ نہیں لگائے اس نے، ممبر درست ہو گیا۔ اب ممبر بھی بکھرا ہوا تھا نا، آپ لوگ بھی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ آپ جب اکٹھے ہوئے تو مولانا صاحب نے فرمایا لوگ جمع ہو گئے ہیں، ممبر بھی بکھرا ہوا تھا۔ جب ممبر ٹھیک ہو گیا، یہاں کیا فرمائیں گے؟ مولانا یہ فرمائیں گے نا کہ ممبر مکمل ہو گیا۔ یہاں جمع نہیں کہا جائے گا، بولے کوئی ہے تو کہے کہ یہاں کہا جائے گا کہ قبلہ ممبر جمع ہو گیا ہے، آئیے ممبر پر بیٹھیے اور خطاب کیجئے۔ نہیں، لوگ بکھرے ہوئے تھے، اکٹھے ہوئے تو جمع ہوئے۔ ممبر بکھرا پڑا تھا، اکٹھا ہوا تو مکمل ہوا۔ بس فرق اتنا ہے، جہاں وجود الگ الگ ہو، اکٹھے ہو تو جمع ہوتے ہیں، جہاں ایک ہی وجود کے کئی ٹکڑے ہوں، انہیں جب جوڑا جائے وہ اکٹھے ہو تو مکمل ہوتے ہیں۔ بی بی نے یہ جملہ فلم مکتملنا کہہ کر فرما دیا، ہمیں الگ الگ نہ سمجھنا، ہم نور واحد کے ٹکڑے تھے۔ جو چادر سے باہر بکھرے ہوئے تھے، جب چادر کے نیچے آئے مکمل ہو گئے۔ اس لیے تو جبریل کو بھی اشتباہ ہوا نا۔ معصوم ہے فرشتہ، میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں مل رہا کہ میں اسے بیان کروں، مجبوراً مجھے لفظ اشتباہ ہی کہنا پڑا۔ اب یہ مصلحت الہی تھی، حکمت الہی تھی کہ جبریل نے سوال کیا۔ جبریل نے کیا سوال کیا؟ یا رب ومن تحت الکساء، یہ جملہ ہے نا، اے میرے رب یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ جبرائیل بیچارہ نہیں جانتا تھا چادر کے نیچے ہے کون؟ سید الانبیاء، سید الاولیاء،
سیدۃ النساء العالمین اور حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنہ. جبریل ان میں سے کس کو نہیں جانتے تھے؟ پیغمبر خاتم وہ جن کے پاس آیات لے کر آتے رہے، وحی لے کر آتے رہے، اور مولا علی جن کے لیے کبھی حل جنت لے کر آ رہے ہیں، کبھی ذوالفقار لے کر آ رہے ہیں، اور یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور یہ معظمہ بھی وہ ہے جن کی چکیاں پیسنے کو یہی فرشتے عبادت سمجھتے تھے، اور اس چادر کے نیچے حسنین شریف ہے، وہ ہیں جن کی جھولے کی ڈوری ہلانے کو یہ عبادت سمجھتے تھے. جبریل، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اللہ کا بڑا مقرب فرشتہ ہے، اولو العزم فرشتہ ہے. جبریل ان ہستیوں میں سے کون ایسا ہے جنہیں تو نہیں جانتا؟ سب کو تو جانتا ہے، تو پھر یہ سوال کیوں یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے رب چادر کے نیچے کون ہے؟ عجب نہیں جبریل جواب دے، انہیں نہیں پہچانوں گا تو جاؤں گا کہاں؟ پہچانتا خوب تھا جب نور محمد الگ تھا، نور علی الگ تھا، نور فاطمہ الگ تھا، نور حسنین الگ تھا، لیکن جب یہ پانچوں نور اکٹھے ہوئے، ان کی لائٹیں آپس میں ایسی مکس ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا نور محمد کہاں ہے، نور علی کہاں ہے، نور حسنین کہاں ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے مجھے کافی ٹائم لگانا پڑا، مثال دینی پڑی. میرے محترم ذاکرین میرے لیے قابل احترام ہیں، میں خدا شاہد ذاکروں کے دل سے عزت کرتا ہوں. یہ ٹوپی والے خطیب بھی میرے لیے محترم ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک یہ دین میں دخل اندازی نہ کرے.